کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں ان صحابہ پر کہ جن کی عظمت کی گواہیاں قرآن اور حدیث کے اوراق میں بکھری ہوئیں، جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خواہش تو یہ تھی کہ آج واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کا دباچہ اور کچھ احوال آپ کے سامنے ضرور رکھے جاتے، لیکن گزشتہ چند ایام میں ملک کے اندر ایک صبائی اور رافضی سازش نے جس طرح صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بنایا، تبرہ کیا، گالیاں بکیں، کفر کے فتوے لگائے، آج پورے پاکستان میں اہل سنت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اہل حدیث کی مسجد ہو، دیوبند کی مسجد ہو، بریلوی کی مسجد ہو، آج پورے ملک کی ہر مسجد سے ایک ہی صدا بلند ہوگی، عظمت صحابہ کے نعروں کو لگایا جائے گا، دفاع صحابہ کی بات کی جائے گی، شان صدیق اکبر کو بیان کیا جائے گا۔ صدیق اکبر، آج دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر وہ حالات ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر شان صدیق اکبر بیان کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ آج پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ توہین رسالت کے مجرم جب فرار ہو جاتے ہیں، ہم حرمت رسول کے لیکچر دیتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ہمیں قادیانی رافضی لابی کے خلاف آوازوں کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ اور قربان جائیں ہمارے سابقہ اور موجودہ حکمرانوں پر، جو بھی آیا غلام بن کے آیا، یا قادیانی لابی کا، یا رافضی لابی کا، یا امریکہ کا، یا یورپ کا، یا مغرب کا سابقہ آئے، ہمیں بھولا نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی غور و فکر کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذہبی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بے نیاز ہوتی، وہ کب ہو سکتا تھا جب آپ لوگ مذہبی جماعتوں کا ساتھ دیتے، لیکن آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، اسی لیے مذہبی جماعتیں مجبور ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے چلنا پڑتا ہے۔ ورنہ سابقہ حکمرانوں نے بھی وقاص گرایا کو، سلمان حیدر کو سیف پیسیجز دیے، بھینسا، موچی، روشنی نامی پیجز کے جو بلاگر سے وہ ملک سے فرار کروائے گئے، اور یہ حکومت آئی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، دلوں کو تسکین ہوئی کہ شاید ملک ریاست مدینہ کی طرف قدم بڑھائے گا، لیکن سازشیں اور پلاننگیں ایسے ہوئیں آسیہ ملعونہ کو فرار کروا دیا جائے، اور جناب والا خان صاحب اس کا کریڈٹ بھی مغربی میڈیا کے سامنے لیں، عبدالشکور قادیانی کو فرار کروایا جائے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ آج دکھ کے ساتھ محرم کی 8 تاریخ اہل سنت کو پاکستان کے اندر ابو بکر صدیق کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ اگر کوئی نوحہ یا مرثیہ اسلام میں جائز ہوتا تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر کی شان کو محرم کے ان ایام میں بیان کرنا اہل سنت کی مجبوری بن گئی ہے۔ اور کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جو نبی کے پاس آئے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ بیان کیا کرتے تھے جنت کا یہ دروازہ روزے دار کو پکارے گا، جنت کا یہ دروازہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو پکارے گا،
جنت کا یہ دروازہ ذکر کرنے والے کو وغیرہ وغیرہ پکاری جائے گا، جوڑا کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو، ہر دروازہ مختلف نام سے مختلف اعمال بجا لانے والے کو پکارے گا۔ حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا پڑے گی، صدا دی جائے گی؟ ہاں ابو بکر، میں تجھے بتلاؤں، اس امت میں میرے سامنے تو بیٹھا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور امت کے لیے بھی خوشخبری ہے، وضو کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار، رسالت کا بھی اقرار، اپنی طہارت پاکیزگی کی خواہش، اس کو بھی جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اور کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر کے بارے میں آج ہردہ سرائی اور نوبت یہاں تک آ گئی، پہلے حضرت ابو سفیان کے بارے میں بات ہوتی تھی، حضرت وحشی کے بارے میں بات ہوتی تھی، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات ہوتی تھی، ان کو سمجھایا جاتا تھا میرے بھائیوں یہ صحابہ ہیں، جب ایمان اور اسلام کو قبول کر دیا، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرا صحابی ہے جنتی ہے، جب قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، تمہیں کیا تکلیف ہے، چھوڑ دو۔ پہلے سارے ہی کافر تھے، سارے ہی مشرک تھے، اسلام آیا، اسلام کی تبلیغ پھیل دی گئی، صحابہ شامل ہوتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بھی، یہ سلیکشن بھی خود بیان کی ہے۔ رسول اللہ نے کہا کائنات کا جو سب سے اعلیٰ اور افضل دل تھا اس کے اوپر اللہ نے تاج ختم نبوت کو رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، کائنات کا سب سے افضل جو دل تھا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گیا۔ اور پھر کیا بات کہی؟ کہا انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل مخلوقات کے دل تھے ان کو ٹٹولا گیا، ان کو پرکھا گیا، ان کو اللہ رب العزت نے تولا کہ کون سا دل نفاق والا ہے، کون سا نفاق سے پاک ہے، کون سا ایمان والا ہے، کون سا نہیں ہے، کس کے اندر ایمان بڑھے گا، کس کے اندر تھوڑا رہے گا۔ ان سب سے اعلیٰ دلوں کو اللہ نے چھانٹی کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو دماد بنا دیا، اور باقیوں کو میرا صحابہ بنا دیا۔ یہ اتنی اعلیٰ اور اولی ہستیاں، ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تم اس صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرو کہ جس کے بارے میں ایک صحابی وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا صحابی، ایک صحابی وہ ہیں جن کی امت نے ڈیفینیشن رسول اللہ کی احادیث سے نکالی کہ جس نے مجھے دیکھا اس آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ڈیفینیشنز ہیں، ائمہ نے حدیث سے اخذ کی، عوام تک پہنچا دی۔ ابو بکر تو وہ ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں نبی کا صحابی قرار دیا۔ اس صحابی کی صحابیت کا انکار وہ ابو بکر کہ جس کو اگر آپ ذخیرہ حدیث اٹھائیں 27 مرتبہ 27 ٹائمز رسول اللہ نے مختلف مقامات کے اوپر یہ کہا ابو بکر تو جنتی ہے، ایک دفعہ نہیں 27 مرتبہ مختلف مقامات پہ ابو بکر کو یہ بشارت ملی ابو بکر تو جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 27 مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی، اپنی زندگی کے اندر واحد ابو بکر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبی کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے 17 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں۔ کس نے مقرر کیا امام؟ حضرت ابو بکر کو کس نے امام مقرر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت کے اوپر، امام بخاری اس ایک حدیث کو بخاری شریف میں 27 مقامات پہ لے کے آئے ہیں۔
اور ہر دفعہ نیا باب اور نیا حکم نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں اپنے صحابہ کو، امی عائشہ کو، ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا، آج میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، ابو بکر کو امام مقرر کرو۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے لگے ہیں، ابو بکر تو رقیق القلب ہیں، ابو بکر تو نرم مزاج ہیں، ابو بکر تو رونے والے انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں، آپ کے مصلی کے اوپر کیا جماعت کرائیں گے؟ روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کہا مرو ابا بکر، بار بار کہا، بار بار کہا، یہاں تک کہ جب اور سفارشیں آئیں کہ ابو بکر کی جگہ عمر کو کھڑا کر دیا جائے، دلیر ہیں، جرت مند ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھا لیں گے، رسول اللہ کے پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئیں اور کیا کہا یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، اور میں تمہیں کہتا ہوں ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، تم کہتے ہو اس کے علاوہ کوئی کھڑا ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا رب کہہ رہا ہے یا اب اللہ، اللہ بھی، رسول بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو اس مصلی پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اٹھائیے یا اب اللہ والمؤمنون، بخاری شریف حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے نہیں دے گا، اللہ بھی۔ اور تمہاری کس قسم کی دشمنی ہے؟ تم کہانیاں بناتے اور تم نے بنائی کہ رسول اللہ چلے گئے تھے، بعد میں ابو بکر امیر بن گئے تھے، یہ کہانیاں تم نے بنائی، لیکن آؤ دلائل کی دنیا میں اپنی کتابوں کی روشنی میں رسول اللہ زندہ ہیں اور ابو بکر نے 17 نمازیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، پڑھائیں، کس نے بنایا امام؟ تم کہتے ہو بعد میں بن گئے تھے، سقیفہ بنی سعدہ میں ہو گیا تھا، کہانیاں بنائی ہوئی، معاذ اللہ، سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، تم کائنات کے سب سے بڑے بے ایمان ہو۔ تم نے کہا صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تم مرتد ہو گئے ہو، کیونکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرے وہ بکواس اس کی طرف پلٹا دی جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اور صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں تم سب سے بڑے بے وقوف، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ انما نحن مستہزئون، صحابہ کا ٹھٹھا اڑانے والوں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا کل قیامت کے دن ایسا ٹھٹھا اڑاؤں گا کہ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تم رسولوں کے اوپر تبرہ کرتے رہے، تم صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے رہے، تمہیں شرم اور حیا نہیں آئی اس ابو بکر کے بارے میں تبرہ کرتے ہوئے جس کو رسول اللہ خود اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اور اللہ کی قسم ایک حدیث ہی تمہارے اور میرے لیے رسول اللہ کا حیار لا جو تھی نا، اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا، ابو بکر خود آئے نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول عمر سے جھگڑا ہو گیا، جلیل القدر صاحب بھی عمر، کائنات میں افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کائنات میں چشم فلک نے اس دھرتی نے نہیں دیکھا، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عمر۔ وہ عمر ابو بکر سے جھگڑ پڑے، اور ابو بکر کہتے ہیں نبی کریم کو آگے شکایت لگا رہے ہیں میرے منہ سے کچھ تلخ الفاظ نکل گئے تھے، میں نے عمر سے بعد میں بڑی معافی مانگی، عمر مجھے معاف نہیں کرتا، عمر مجھے معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بل پڑ گئے، پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ابو بکر تو عمر کی بات کرتا ہے، عمر تجھے معاف نہیں کرتا، تجھے تیرے رب نے معاف کر دیا، تجھے تیرے رب نے معاف کر دیا۔ عمر آئے، نبی کریم کا چہرہ بدلا ہوا،
ابو بکر گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری غلطی تھی، اللہ کی قسم میری غلطی تھی، عمر کو کچھ مت کہیے۔ لیکن رسول اللہ نے ابو بکر کا دفاع کیا اور چند الفاظ کہے، اگر تم نے یہی الفاظ سن لی ہوتے تمہارے میں ذرہ برابر بھی رسول کی حیا شرم ہوتی، تم اس طرح کی بکواس مت کرتے۔ رسول اللہ نے کہا، او قریشیو، او انصاریو، جس وقت ہر بندہ مجھے جھٹلا رہا تھا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، جس وقت تم نے اپنے مالوں کو میرے لیے روکا ہوا تھا ابو بکر میرے پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اور کیا الفاظ ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اور تم میں اگر حیا ہے، تم میں اگر شرم ہے تو آج کے بعد میری وجہ سے ابو بکر کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ کیوں کہا یہ بھی بیان کر دیا، کہا امت کے میرے اوپر جتنے احسانات تھے، ہوتا تو نبی کا احسان ہے امت کے اوپر، احسان تو نبی کا ہے کہ اسلام کو قبول کیا، جنت کا راستہ دکھایا، کپڑے پہنائے، محرم کا رشتہ بتلا دیا، ماں بہن بیٹی کی تمیز بتلا دی، یہ احسان نبی کا کہ امتیوں کا؟ لیکن نبی سمجھا رہے ہیں کہ امتیوں میں سے بھی بعض لوگوں نے میرے پہ مال خرچ کیا ہے، بعض لوگوں نے میرے ساتھ احسانات کیے ہیں، بعض لوگوں نے مجھے پناہیں دی ہیں، بعض لوگوں نے میری دفاع کی ہے۔ یہ بات سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے امت کے اندر ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک باقی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، کل قیامت کے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ رب چکائے گا۔ اور الفاظ کہے تو کیا کہے، اگر میرے لیے خلیل بنانا کسی کو جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرے صحابیوں ہوا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اگر امت کے اندر کسی کا میرے پہ احسان باقی ہے تو ابو بکر کا باقی ہے۔ اور انہوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی، جی وہ لکھنے لگے تھے، عمر نے روک دیا۔ معاذ اللہ، میرے بھائیوں، حضرت عمر کے بارے میں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت عمر کی موافقت کے اوپر رب نے پے در پہ آیتوں کو نازل کیا۔ یہ جو واقعہ کرتاس کی ساری سازش ہے نا، یہ گڑی گئی ہے، یہ بلی گئی ہے، یہ آپ کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے من گڑت، من چاہی طویلات۔ جی رسول اللہ نے کہا تھا مجھے کاغذ قلم لا کے دیا جائے میں لکھ دوں۔ جی کیا لکھنا تھا؟ جی وہ اس دن حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی۔ یہ کہاں سے آیا حدیث میں لفظ؟ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ الفاظ کہاں ہیں کہ علی کی خلافت لکھنی تھی؟ رسول اللہ نے کاغذ قلم مانگا، حضرت ابو بکر نے کہا اس وقت رسول اللہ کو تنگ مت کرو، بیمار ہیں، ان کو اذیت مت دو، رش کو ختم کرو، ان کو آرام کرنے دو۔ اب یہاں پہ رکیے، یہاں پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کاغذ نہیں تھا دیا، قلم نہیں تھا دیا، ورنہ رسول اللہ نے لکھ جانا تھا۔ جو لکھ جانا تھا وہ بھی سن لیجئے، وہ بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ کتنا بڑا الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ رسول اللہ کے میں نے پورا دین تمہیں پہنچا دیا، صحابہ کے پہنچا دیا، لیکن ایک چیز تم الزام لگاؤ کہ رسول اللہ نے نہیں تھی پہنچائی، یہ الزام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد کتنے دن زندہ رہے؟ اگر لکھنا ہوتا دوبارہ کاغذ قلم منگوا کے کیوں نہ لکھتے؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے سے موافقت کی، جس طرح اللہ نے متعدد مقامات پہ موافقت کی، اور لکھنا بھی کیا چاہتے تھے، یہ بھی امی عائشہ بیان کرتی ہیں۔ کہا لے آؤ کاغذ قلم تاکہ میں ابو بکر کی خلافت لکھ دوں۔ پھر کہنے لگے جب حضرت عمر نے کاغذ اور قلم کہا کہ نہیں دینا چاہیے، آپ کی طبیعت خراب ہے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، 3 دن اس واقعے کے بعد زندہ رہے، لکھنا چاہتے جو مرضی لکھ کے دے جاتے۔ یہی الفاظ کہے
کہ لکھ کے تو میں دے دیتا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ یعب اللہ والمؤمنون، نہ اللہ چاہے گا نہ کوئی مومن چاہے گا ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے۔ بات ختم۔ یہ کہانی بنائی ہوئی ہے حضرت عمر کے بارے میں جی، وہ لکھنا چاہتے تھے اور لکھنے نہیں دیا گیا۔ کہاں پہ آیا یہ کہ کیا لکھنا چاہتے تھے، اور پھر خود افسوس اور دکھ کی باتیں، افسوس اور دکھ کے مقامات ہیں۔ اللہ کی قسم کئی مرتبہ زبان کو اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ بات زیادہ تلخ نہ نکل جائے اور فرقہ وریت کے سارے الزام ہمارے اوپر نہ دھر دیے جائیں۔ فرقہ وریت تم پھیلاؤ، انتشار تم پھیلاؤ، ملک کو آگ و خون میں دھکیلنے کی سازشیں تم کرو، اور اگر ہم صرف دفاع کریں پھر بھی ہم فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت خود مصلی پہ کھڑا کیا، اسی پر بس ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یہ کام ہے یہ کام ہے، بات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگلے برس پھر آنا۔ عورت نے کہا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اگر اگلے برس میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشانی کی بات نہیں، اگر میں موجود نہ ہوا ابو بکر کے پاس آ جانا۔ بتائیے اور کیا لکھنا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تم اس کا نہیں مانتے، تم نے لکھے ہوئے کا کیا ماننا تھا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی آنا، اور آؤ اپنے امام سے سنو، اور ہمارے بھی امام ہیں۔ انہوں نے بتائیے کبھی کوئی اہل سنت کا بچہ آپ نے دیکھا ہے ایمانداری سے کہ جو حضرت علی کی توہین کرتا ہو، حضرت حسن و حسین کی توہین کرتا ہو، حضرت فاطمہ کی توہین کرتا ہو؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت علی خود کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ نے پوچھا اپنے باپ علی سے، خود پوچھا بیٹے نے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر ہے۔ اس کے بعد کہا عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ خود بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے تیسرے کا نہ پوچھا، کیونکہ اگر میں پوچھ لیتا تو آپ عثمان کا نام لیتے، اور ابو جحیفہ کو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تجھے نہ بتلاؤں امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا ضرور بتلائیے۔ اور ابو جحیفہ کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ علی اپنے آپ کو شاید سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں۔ علی نے کہا سب سے افضل نبیوں کے بعد اگر ہیں تو ابو بکر ہے، پھر کہا عمر ہے، پھر کہا تیسرا ہے، اور میں نے تیسرے سے مراد سمجھ لی کہ وہ عثمان ہے۔ حضرت علی کے الفاظ۔ اور میرے بھائیوں یہ کہاں سے فلسفہ اٹھا؟ باطنیوں کا، سبائیوں کا، رافضیوں کا۔ آئیے لغت کی دنیا میں، شریعت کی دنیا میں صرف ایک بات کو سمجھیے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پاکستان اور بر صغیر میں تو اس سے مراد بیوی دی جاتی ہے، بیٹی بھی اہل عرب میں لی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے، کسی مرد سے پوچھا جائے تیری گھر والی کا کیا حال ہے، مراد کیا ہو گئی؟ بیوی۔ اور کسی بیوی سے پوچھا جائے عورت سے تیرے گھر والے کا کیا حال ہے، مراد کیا ہوگی؟ خامند۔ بچے بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ اہل بیت اور گھر والوں سے مراد دماد اور بیٹی تو ہو سکتے ہیں لیکن بیوی نہیں؟ یہ فلسفہ کہاں سے ہے؟ اٹھائیے سورۃ احزاب، جو آج کے بعد یہ بکواس کرے قرآن پاک کھولیے، 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور پیچھے سے بھی سورۃ احزاب پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، صیغہ مؤنث کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مردوں کو خطاب نہیں ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سارا سیغے مؤنث کے، ساری مؤنث کے سیغوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہا یہ احکامات اس لیے نازل کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
تاکہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی جائے، اے نبی کی گھر والیو۔ اس آیت سے مراد بعض رافضی یہ لیتے ہیں کہ نبی کی بیویاں یہاں پہ نہیں، اہل بیت سے مراد صرف بیٹی ہے اور صرف دماد ہیں اور نواسے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ان کا فلسفہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی تو یہ وہم پڑ سکتا تھا کہ پچھلا خطاب ازواج سے تھا اور آگے خطاب اچانک اولاد سے شروع ہو گیا ہے، لیکن آگے اس آیت کے بعد بھی اللہ نے خطاب کیا تو کیا کیا؟ وَذْكُرْنَا، پھر ازواج مطہرات سے خطاب، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بات اگر اچھی طرح سمجھ نہیں آئی تو سورۃ ہود اٹھائیے، حضرت سارہ کو بشارت ملی، کہنے خوش ہو گئی، خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی، حیران بھی بڑا ہوا، بوڑھی عورت ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بانچ ہوں، اس عمر میں بچہ۔ حیرانگی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وہی لمحات کی، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ حیران ہوتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بتائیے نہ سارا کے گھر کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں۔ کون اہل بیت بتائیے؟ اگر بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو پھر تو دماد بالولا نہیں ہو سکتے۔ ایک لاجک اور فلسفے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو مانتے ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اہل بیت اگر کہا گیا بیویوں کو کہا گیا، انہوں نے اعدادی اہل بیت کو بھی اہل بیت اصلی بنا لیا، بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو اپنا اہل بیت کا ہم نے مان لیا، لیکن جو اصل اہل بیت ہے اس کو اہل بیت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پورے ملک کے طول و عرض میں احتجاجات، صدائے احتجاج، ریلیاں اور مظاہرات ہو رہے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ ایک ملعون آصف علوی نامی اسلام آباد دارالخلافہ
دارالحکومت این پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے زلفی بخاری، علی زیدی، فواد چودھری اور اس طرح کے حواریوں کی ایما کے اوپر اس بدبخت نے، اس بے غیرت اور بے ضمیر انسان نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا، سوشل میڈیا کے اوپر احتجاجات ہوئے، بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جو میں بات ممبر رسول پہ کرنے لگا ہوں اس کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے، یہ اتنا بڑا جو جگر ہے۔ احتجاج شروع ہوئے، سکڑتے سکڑتے اتنا رہ گیا کہ یہ بات میں نے ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں نہیں تھی کی، یزید کے بارے میں کی تھی۔ یہ بد زبان اور بدبخت اور بغیرت تو ہو سکتا ہے لیکن ذہن سے اور عقل سے پیدل ہے، عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ کون سی بطول، کون سی فاطمہ یزید کے دور میں زندہ تھی، کون سی فاطمہ اور بطول یزید کے دربار میں جا کے باغ فدق کو مانگ رہی تھی؟ یہ ساری کی ساری کہانی کس لیے گڑی گئی کہ یہ جو مافیا میری سرپرستی اور پشت پناہی کر رہا مجھے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے یہ گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ توہین رسالت کوئی کرے پرچے نہیں کٹے جاتے، کٹ جائے گرفتاریاں نہیں ہوتی، گرفتاری ہو جائے 70 برس بیت جائے ملک کے اندر ایک بھی توہین رسالت کے مجرم کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی۔ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کے لیے مولوی کے اوپر الزام دیجئے، غازی خالد، غازی فیصل، غازی علم دین، شہید ممتاز قادری، اس طرح کے لوگ مولوی پیدا کرتے۔ تمہارا قانون کیا کرتا ہے؟ وطن کے اندر قانون موجود ہے، انبیاء کی توہین نہیں ہوگی، تم جو توہین کرے اس کو فرار کروا دیتے ہو۔ آسیہ ملونہ کو جہازوں پہ بٹھا کے فرار کروایا، عبدالشکور قادیانی کو کروایا، جنید حفیظ ملعون کیس میں کیا نہیں ہوا؟ اس کے بعد انبیاء کی توہین کوئی عورت کرے پرچہ نہیں کاٹا جاتا۔ مقدسات کی توہین ہو رہی، مسجدوں کی توہین آپ کے سامنے رکھے واقعات، ایجیٹیشن، احتجاج کے بعد وکلاء اور عدالتوں کے دباؤ کے بعد پرچے کاٹے جاتے۔ کیوں ڈیلے کیا جاتا ہے؟ کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ ان 6 ماہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، اور اس بدبخت نے انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی کے بارے میں بکواس کی۔ پہلا سوال یہ ہے، اس بندے کے اوپر اس بکواس سے قبل 11 پرچے کٹے ہوئے، اس کو گفتگو کی اجازت کس نے دی؟ اس کے اوپر تو گفتگو کی پابندی تھی، کس نے سارے نوٹیفیکیشن معطل کرا کے دارالحکومت کے اندر اس کو بکواس کرنے کی اجازت دی؟ کس نے دی؟ ایک مافیا ہے۔ خان صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، زلفی بخاری، علی زیدی نے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، اور اسی کے اوپر بس نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر پرچے ملک بھر میں مزید ہو گئے۔ پہلے 11 تھے، 8-10 بعد میں اس واقعے کے بارے میں بھی ہو گئے۔ کل ملا کے کتنے پرچے ہو گئے؟ 20، اور سارے کے سارے توہین صحابہ، توہین مقدسات۔ یہ جرم چھوٹا ہے، یہ جرم معمولی ہے، یہ جرم سنگین نوعیت کا نہیں ہے۔ ابھی خبریں مل گئی، جس طرح آسیہ ملونہ کو فرار کروایا گیا، عبدالشکور قادیانی کو فرار کروایا گیا، اس 20 مقدمات کے ملزم کو سرکاری سرپرستی کے اندر، پروٹوکول کے اندر برطانیہ فرار کروا دیا گیا۔ کس نے کروایا ہے؟ پھر کہتے ہو یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، ہم احتجاج کریں، ہم یہ نعرہ لگائے کہ قانون حرکت میں آئے، اللہ کے لیے قانون حرکت میں آئے، اللہ کے لیے اس کو پکڑ لو۔ یہ فتنہ فساد انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ ہم ملک کو شام، لیبیا، عراق نہیں بنانا چاہتے، ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ وہ جو بکواس کر کے جس کو آپ کے وزراء سرکاری سرپرستی میں بگا رہے ہیں، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے۔ آج آپ اہل سنت کو مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ پورے معاشرے کا ہر شیعہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں مجبور ہو جائے کہ یہ قانون اور یہ ضابطے، یہ نیشنل ایکشن پلان، یہ دہشت گردی ایکٹ، یہ 4th شیڈول صرف اہل سنت کے لیے ہے۔
ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ شیعہ ہمارے ساتھ معاشرے میں گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ملا کے رہتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی فتنہ نہیں پھیلا، لیکن فتنہ پھیلے گا اگر آپ کا قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ وہ مادر پدر آزادی کے جو نعرے تم نے باہر سے درآمد کر لیے، تم یہ سمجھتے ہو امریکہ میں کوئی امریکی ریاست کے خلاف یا جج کے خلاف بات کرے قانون حرکت میں نہیں آتا؟ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مادر پدر آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہے، تم نے صرف نام سنا، تم نے سمجھا ہر ایک کو بکواس اور بھونکنے کی اجازت دی، اصل آزادی ہے۔ اس ملعون کو ملک سے فرار نہیں تھا ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس ملعون کے فرار ہونے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وطن عزیز ابو بکر صدیق کے جیالوں کا وطن ہے۔ یہاں پہ کوئی وہ بندہ نہیں رہ سکتا جو ابو بکر کی توہین کرے یا ابو بکر کی تکفیر کرے۔ اور ہم سے بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی کافر کہے، اگر اس نے غلط الزام لگایا تو خود کافر ہو گیا، ورنہ سامنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کی تکفیر کے اوپر ہماری محنتیں ہیں، ان محنتوں کے اوپر اس طرح کے ذاکر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، مسلمان کی تکفیر کی ہے، ابو بکر کی تکفیر، کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی کوئی تکفیر کرے نا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اجماع امت ہے۔ تو یہ تو افضل ترین صحابی کی تکفیر کر کے فرار ہو گیا ہے، اور آپ نے صرف پیسج دی ہے، اور پھر آئے گا، آپ کی سرپرستی میں آئے گا۔ آپ اس وطن کو شام، لیبیا اور عراق بنانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں معاشرے میں جو امن و امان اور سکون کی فضا ہے؟ 8 محرم کا دن ہے، اہل سنت احتجاج کر رہے ہیں، 9-10 محرم آنے والا تھا، آپ کو تو یہ معاملہ نیوٹرلائز کرنا چاہیے تھا۔ جلتی پر تیل پھینکنے کی بجائے، او خدا را کوئی حکومت میں ایسا ہے جو اس کے اوپر پانی پھینکے؟ کس کی حکومت ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ آئین کے خلاف، قانون کے خلاف جو بندہ بات کرے اس کو پروٹیکشن، اور جو بندہ ممبر سے، سڑکوں پہ، چوکوں اور چراہوں پہ یہ بات کہ اللہ کے لیے قانون حرکت میں لے آؤ، اس کو پکڑ لو، یہ جی بڑے متشدد ہیں، یہ جی بڑا احتجاج کر رہے ہیں، یہ جی بلا عذر۔ یہ فرار بھی اس لیے کروایا گیا ہے کہ اہل سنت کے احتجاج کو کنٹرول کیا جائے۔ تم نے فرار کروا دیا، کتنے فرار کراؤ گے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تھا ہجرت کے موقع کے اوپر، غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اہل سنت کو بھی میں یہی بات کہتا ہوں۔ ظاہر ہے ملک سے فرار ہو گیا، اس طرح کی ایجیٹیشن، اس طرح کے جلسے جلوس اور احتجاج کا اب مطالبہ گرفتاری کا تھا، وہ انہوں نے فرار کروا دیا۔ اب ان کی پلاننگ ہوگی، 10-12 محرم گزار کر دوبارہ پاکستان میں بلائیں گے۔ یہ چیک کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کا ضمیر کتنا زندہ ہے، تو انہیں رسالت بھی خود کرائی جاتی ہے، تو انہیں مقدسات بھی خود کروائی جاتی ہے۔ اگر نہیں کروائی جاتی بالفرض تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ قانون حرکت میں آ جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی فتوے دیں اسی طرح کہ جو صحابہ کو کافر کے قتل کر دو؟ کیا یہ فتوے آپ چاہتے ہیں؟ ہم نہیں یہ فتوے دینا چاہتے۔ ہم معاشرے میں امن و سکون کے دائی ہیں، ہم تکفیر مسلم کے فتوے کے بھی خلاف ہیں، لیکن آپ تکفیر صحابہ والے کو اس طرح آزاد کرا کے فرار کروا دیں گے تو پھر لا محالہ کہ رد عمل پیدا ہوگا۔ آپ سب ساتھی سوشل میڈیا کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس بارے میں اپنا صدائے احتجاج بلند کریں۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اہل سنت کی آواز کو تو آج مکمل طور پہ کچل دیا جاتا۔ اور اسی طرح آپ نے جمعے کے بعد کچھ لمحات کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے باہر ہمارے نوجوان ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ احتجاج میں کچھ دیر کے لیے شرکت ضرور کرنی ہے تاکہ احتجاج کو ہم ریکارڈ کرا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔